تو نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، نئے سال کی ابتدا ہو چکی ہے، کیونکہ ہمارا سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ عیسوی کیلنڈر کے مطابق ہے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ چاند بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، سورج بھی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ چاند کے حساب سے گنتی کی جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر سورج کے حساب سے گنتی کی جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اپنا حساب و کتاب رکھ سکیں۔ تو نئے سال کے آغاز میں آپ کو پتا ہوگا کہ 2-3 دن بینک جو ہے وہ بند رہے، تو بینک والے بھی اپنا حساب و کتاب رکھتے ہیں کہ کتنا پروفٹ ہوا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے۔ عام سے عام بندہ بھی اپنے حساب و کتاب کھول کے بیٹھا ہے، اپنے کھاتے کھول کر بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے، چیک کر رہا ہے کہ مجھے کتنا منافع ہوا ہے اور کتنا نقصان ہوا، میں نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے، کتنا مجھے لاس ہوا ہے اور کتنا منافع ہوا ہے۔ تو ان میں کامیاب کون ہے؟ کیا وہ لوگ کامیاب ہیں جو پوری رات کراچی، اسلام آباد، لاہور کی سڑکوں پہ نئے سال کی خوشی میں ڈول بجاتے رہے، ڈانس اور رقص کرتے رہے، جشن مناتے رہے؟ کیا یہ لوگ کامیاب ہیں؟ قربانی کا موقع آ جائے تو یہی لوگ اپنی زبان سے عجیب و غریب سوالات شروع کر دیتے ہیں کہ قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ قربانی کی رقم تو غریب بچیوں کی شادی کے لیے صرف کرنی چاہیے، قربانی کی رقم تو یتیم بچیوں کی شادی پہ خرچ کرنی چاہیے، اور جو یتیم خانے ہیں وہ آباد ہونے چاہیے۔ اور پھر اگر حج کا موقع آ جائے تو پھر بھی یہ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کے جملے کسنے شروع کر دیتے اور کہتے ہیں حج کی کیا ضرورت ہے؟ حج کی رقم تو فلاحی اداروں کو دینی چاہیے، اور ہسپتال بننے چاہیے۔ تو جب نئے سال کا آغاز ہوا ہیپی نیو ایئر کے نام سے، رات 12 بجے سے لے کر صبح فجر تک لوگ سڑکوں پہ ڈانس کرتے رہے، ڈول کی تھاپ پہ جشن مناتے رہے نئے سال کے آغاز میں، اور پھر رات 12 بجے سے لے کر صبح فجر کی اذانوں تک لوگ فائرنگ کرتے رہے، لاکھوں اربوں روپے کا اسلحہ جو ہے وہ ضائع کیا۔ کیا ان پیسوں سے کوئی کام نہیں ہو سکتا؟
10-10 میل لمبی گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھی، کوئی اپنے گھر کو جا ہی نہیں سکے۔ اور پھر کراچی کے اندر اتنی ٹریفک تھی کہ لوگوں کی گاڑیاں پھنسی رہی، نکل ہی نہیں سکی۔ تو اب ان کو یاد نہیں ہے کہ غریب بچیوں کی شادی بھی ہونی چاہیے۔ یہ جو پیسہ ہم یہاں پہ ضائع کر رہے ہیں، کیا ان سے کوئی ہاسپٹل بھی بن سکتا ہے یا کوئی فلاحی ادارہ بھی بن سکتا ہے؟ اب ان کو کچھ یاد نہیں، لیکن جب بھی کوئی عبادت آ جائے گی، کسی عبادت کے موقع پر یہی لوگ اپنی زبانیں کھولنا شروع کر دیں۔ بلکہ سندھ کا گورنر جو ہے وہ تو کہتا ہے ہم نے 30 منٹ کی آتش بازی کا ریکارڈ 40 منٹ آتش بازی کر کے توڑ دیا۔ وہ سندھ جہاں پہ پینے کے لیے صاف پانی میسر نہیں ہے، غریب انسان وہاں سے فری میڈیسن نہیں لے سکتا، وہ سندھ 40 منٹ کی آتش بازی کر کے ریکارڈ توڑ رہا ہے نئے سال کے موقع پہ۔ اور دوسری طرف اگر خاندانی نتائج کا جائزہ لیا جائے تو بڑے حیران کن نتائج ملتے ہیں۔ 2024 کے اندر صرف لاہور کی میں بات کر رہا ہوں، پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہا، صرف لاہور کے اندر پڑھی لکھی خواتین کے اندر خلا اور طلاق کی شرح میں 423% اضافہ ہوا۔ لاکھوں کیس طلاق کے آئے ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ لاکھوں گھر اجڑے ہیں۔ تو کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ اور آپ لوگ کون سی کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور ہمیں اگر چھوٹا سے چھوٹا گھر بھی مل جائے، میسر آ جائے تو وہی کافی۔ کتنا بڑا گھر ہونا چاہیے؟ 1-2 مرلے کے گھر میں بھی زندگی بسر ہو جاتی ہے، 5-10 مرلے کے گھر میں بھی زندگی بسر ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے جو امراء ہیں، ان کی کوٹھی پہ 2 ارب لگ چکے ہیں اور مزید لگ رہے ہیں، ابھی وہ کوٹھی مکمل نہیں ہوئی۔ تو کیا یہ کامیاب ہے یا وہ کامیاب ہے جو پوری رات سڑکوں پہ ڈانس کرتے رہے، ڈھول بجاتے رہے کہ 2025 آ گیا ہے، نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے؟ کون سا شخص کامیاب ہے اور کون ناکام ہے؟ کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے؟ اور کس کو مزید پلاننگ کی ضرورت ہے؟ اور نئے سال میں انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ آخر کچھ نہ کچھ تو پلاننگ کرنی ہے۔ نیا سال ہم کہتے ہیں کہ مبارک ہو، کہ پرانا سال تمہاری زندگی سے گزر گیا ہے۔ 2024 اب تمہاری زندگی میں کبھی دوبارہ نہیں آئے۔ 2024 سے پہلے جتنے سال ہم نے بسر کر لیے، گزار لیے، اب وہ دوبارہ واپس نہیں آئیں گے آپ کی زندگی میں، وہ ختم ہو گئے۔ آپ مزید قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہر گزرتا ہوا دن، ہر گزرتا ہوا لمحہ آپ کو قبر کے قریب کر رہا ہے۔ تو مسلمان کی کامیابی یہ نہیں ہے
کہ 2024 میں میری کوٹھی مکمل نہیں ہوئی، 2024 میں میرا کاروبار مکمل نہیں ہوا، یا پھر میرا کاروبار پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے کہ کسی نے شادی کر لی، یہ کامیابی نہیں ہے کہ میں نے بچوں کو پڑھا لیا ہے، اب بڑے بن گئے، کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے، کوئی انجینئر بن گیا ہے، کوئی پروفیسر بن گیا ہے، کوئی پائلٹ بن گیا ہے اور بڑے بڑے عہدے مل گئے ہیں، بس یہی کچھ ہے دنیا کے اندر اور کچھ نہیں ہے۔ کامیابی ہم نے اصل سمجھا اس کو، تو کامیابی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہم سب مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنی صفائی کر لی، جس نے اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے، رب تعالیٰ کے سامنے جھک گیا ہے، ڈر گیا ہے، اس کے دل میں خوف آ گیا ہے اور اپنے نفس کا اس نے تزکیہ کر لیا ہے۔ صرف کامیاب انسان تو یہ ہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور کامیاب تو وہ انسان ہے جس کا 2024 اللہ ذوالجلال کے ذکر میں گزرا، جس کا گزرا ہوا سا نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے گزرا، رب کو یاد کرتے ہوئے گزرا۔ صبح کی نماز کے لیے گرم بستر چھوڑ کے آنا بڑا مشکل کام ہے، اور اگر آپ نماز کے لیے بستر چھوڑ کے مسجد کی طرف نہیں آ رہے تو یہ کامیابی کون سی کامیابی ہے؟ آپ کس کامیابی کی تلاش میں؟ اصل کامیابی تو یہ اللہ کا حکم آ جائے، رب کا بلاوا آ جائے تو ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے انسان رب کے بلاوے کی طرف آ جاتا ہے۔ اسی لیے تو مؤذن اذان دیتا ہے اور اس کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف اور فلاح کی طرف۔ اور اصل مومن بھی یہی ہوتا ہے، اذان سن لے کہ رب کا بلاوا آ گیا ہے تو پھر چاہے دنیا کا کوئی بھی کام ہو، کتنا ہی ضروری کام کیوں نہ ہو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہتا ہے کہ بھائی یہ کام ایک طرف ہے، سب سے پہلے نماز پڑھو۔ تو اصل کامیاب انسان وہ ہے جس کا 2024 اللہ ذوالجلال کے ذکر میں گزرا۔ اور ایک مسلمان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ کامیاب کون ہے؟ کیا وہ کامیاب ہے جس کے پاس پیسہ ہے، جس نے بڑی بڑی کوٹھیاں بنائی، یا جس نے 10-15 نئی گاڑیاں خرید لی، دولت کے انبار لگائے ہوئے ہیں؟ کیا یہ کامیابی ہے؟ یہ کامیابی نہیں ہے کہ کسی نے بڑا بزنس امپائر کھڑا کر لیا ہے۔ آپ گوگل پہ جائیں اور وہاں ریسرچ کریں اور لکھیں کہ دنیا کے 100 امیر ترین لوگ جن کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، اللہ نے سب کچھ دیا تھا، وہ خودکشیاں کر کے اپنی دنیا ختم کر کے کیوں چلے گئے؟ آپ سرچ کریں، پتہ چل جائے۔ تو اصل کامیابی
یہ ہے کہ انسان اللہ ذوالجلال کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، لوگوں تمہاری ترجیحات دنیا ہی دنیا ہے، کہ دنیا ہی مل جائے، مال مل جائے، تمہارے آسائے، تمہارے منصوبے اور تمہارے پروجیکٹ یہی ہے کہ دولت جمع ہو جائے، کوٹھیاں بن جائیں، دولت کے انبار لگ جائیں۔ ہمارے منصوبے تو یہی ہے کہ ہم دنیا کو اکٹھا کر لیں، لیکن اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان دولت جمع کر بھی لے، دولت جمع کرتے کرتے اتنا مال اکٹھا کر لیتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ مسائل اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، اور آخر پتہ چلتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ چند دن کا ہی مہمان ہے۔ تو وہ دولت کس کام کی ہے؟ وہ مال کس کام کا ہے؟ اس مال نے آپ کو نفع نہیں دینا۔ تو 2025 آ گیا ہے، اس میں پلاننگ تو کرنی ہے، کوئی نوکری ڈھونڈے گا، اور کوئی بچوں کی شادی کرے، اور پھر کوئی کاروبار کرے، اور کوئی اپنے بچوں کے لیے دعائیں کروائے۔ کچھ پلاننگ تو ہم نے کرنی ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، اس جمعہ خطبہ کے اندر 2-4 باتیں جو شریعت کے مطابق ہوں گی ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا۔ اس دنیا میں اللہ رب العزت کا یہ اصول ہے کہ اس دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے کوئی بھی -1 نہیں ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں، مصیبت میں گرا ہوا، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہے، پریشان ہے، اسے مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے۔ تو یہ سب سمجھ لیں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ 2024 کے اندر جو پریشانیاں، مصیبتیں میرے اوپر آئی ہیں، اب 2025 میں میں نہیں آنے دوں، 2025 کے اندر نئے سال کے آغاز میں، اب نئے سال کے اندر میں کوئی مصیبت اپنے اوپر نہیں آنے دوں گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ رب تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ مومنوں میں تمہیں ضرور بضرور آزماؤں، بھوک سے، فقر و فاقہ سے، اور مال کی وجہ سے، اور تمہاری جانوں کی وجہ سے، اور کبھی تمہارے باغات کھڑے ہوں گے، تباہ ہو جائیں۔ تو بھوک اور فقر و فاقہ کا عالم یہ ہے، ایک طرف آپ اندازہ لگائیں، کبھی اللہ رب العزت دولت دے کر آزما لیتے ہیں، کبھی بھوک سے آزما لیتے ہیں۔ اگر دولت کی طرف دیکھیں تو وہ طبقہ 2025 کے آغاز میں جنہوں نے
پوری رات فائرنگ کی اور لاکھوں اربوں روپے کا اسلحہ ضائع کیا کہ نیا سال آ گیا ہے۔ ایک طرف تو یہ طبقہ ہے جو دولت لٹا رہا ہے، دولت کو ضائع کر رہا ہے، اور دوسری طرف بھوک کا عالم یہ ہے کہ غزہ میں، شام کے اندر لوگ بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے برتن پکڑے ہوئے اور کھانے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں۔ ایک طرف ایک طبقہ دولت کو لٹا رہا ہے اور دوسری طرف بھوک کا عالم یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہیں۔ تو ایک مومن مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں کبھی تم سے دولت لے کر تمہیں آزماؤں، کبھی مال دے کر تمہیں آزماؤں، یہ میری مرضی ہے، یہ پوری کائنات میری متحدی میں چلنے والی ہے، میں ہی اس کا مالک ہوں۔ کون بادشاہ بنے گا، کون وزیر بنے گا، کون بڑا بنے گا، کون چھوٹا ہوگا، کون قید میں جائے گا اور کون اس دنیا کے اندر وزارت کی کرسی پہ بیٹھے گا، یہ سارے فیصلے تو میرے ہاتھ میں میں نے کر دیے۔ لیکن اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کرنے والا انسان اللہ رب العزت کی بے بہار نعمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول اس انسان پہ ہوتا ہے جو صبر کر لیتا ہے، صبر کے دامن کو پکڑ لیتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ جو صبر کر جاتا ہے، میری ایک آزمائش پہ صبر کرتا ہے، میں اس بندے کو دو پھر آسانیاں بھی دے دوں۔ وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جو تنگی، مصیبت اور پریشانی میں صبر کر جائے، اللہ ذوالجلال اس کی ہر ایک تنگی کے بدلے میں اس کو دو آسانیاں بھی عطا کر دے۔ لیکن یہ انعامات کن کے لیے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے۔ آزمائش آ جائے، کوئی امتحان کی گھڑی آ جائے، اس پہ صبر کر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ ذوالجلال پھر انعامات سے نوازتے ہیں۔ تو مصیبتیں اور پریشانیاں تو پیغمبروں کے اوپر بھی آئی، سرتاج رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی زندگی پہ لکھی ہوئی کوئی بھی ایک کتاب پڑھ لیں، اس کے اندر آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کو نعمت ملتی تو آپ شکر بھی ادا کرتے، اور شکر بھی کس طرح کرتے؟ سجدہ کرتے۔ کس طرح؟ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا، جب کوئی خوشی ملتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جاتے، غم اور پریشانی آتی تو پھر بھی رب کے سامنے ہی جھکتے کہ اللہ خوشیاں دینے والا بھی تو ہے، اب مصیبت آ گئی ہے تو اس مصیبت کو ٹالنے والا بھی تو ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ غم بھی آئے، اتنے غم آئے آپ کے اوپر کہ میرے اور آپ کے بس کا روگ نہیں ہے۔ جنگ موتا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے حضرت جعفر کو قائد بنا کر بھیجا، آپ شہید ہوئے۔ اس کے بعد اسی دوران جنگ میں ہی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ
ان کو قائد بنا دیا گیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قائد بنایا گیا، انہوں نے جھنڈا تھاما، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور بالآخر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی ان کی قیادت میں مسلمانوں کو فتح ملی۔ اور جب کائنات کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب اپنے ان 3 کفار صحابہ کی شہید ہونے کی خبر ملی تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پہ ایک ماہ تک مسکراہٹ نہیں آئی۔ وہ ہستی کہ جس کے بارے میں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے آج تک جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے ان کے چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ ہی پائی، ان کے چہرے پہ تبسم ہی نظر آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غم کی حالت اور پریشانی کی حالت یہ ہے کہ 1 مہینے تک 1 ماہ تک آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نظر نہیں آئی کہ میرے یہ 3 صحابہ بڑے کفار صحابہ شہید ہو گئے۔ تو غم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی آئے، پریشانی مصیبتیں تو ان کو بھی آئی۔ سلیمان علیہ السلام ایک نظر ان کو آپ دیکھیں، ان کی زندگی میں دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے بڑے بادشاہ کہ جن بھی دن رات ان کی متحدی میں کام کر رہے ہیں، پرندوں کی بھی ڈیوٹیاں لگی ہیں، انسانوں کی بھی ڈیوٹیاں لگی ہیں، جنوں کی بھی ڈیوٹیاں لگی ہیں، درندوں کی بھی ڈیوٹیاں لگی ہیں، ہر مخلوق کی الگ الگ ڈیوٹی لگی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ان کی زندگی میں بھی کوئی غم آیا اور اتنی بڑی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنے دولت مند؟ کیا وجہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا کر دینا، اتنا مال عطا کر دینا اور اتنی بادشاہت دے دینا کہ میرے بعد کسی کو نصیب ہی نہ۔ پھر اللہ نے دی، اس کے بعد کسی کو اس طرح کی بادشاہت نصیب ہی نہیں۔ تو ہر چیز آپ کی متحدی میں کام کرتی تھی، جن بھی، انسان بھی، جانور بھی، پرندے بھی، درندے بھی ان کی لائنیں بنا کر ڈیوٹیاں لائنیں بنا کر ان کی حاضری لگتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام خود حاضری لگاتے ہیں مچھلیوں، تو کیا ان کی زندگی میں بھی کوئی غم آیا؟ ان کی زندگی میں بھی پریشانی آئی۔ کیا پریشانی آئی؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ سلیمان علیہ السلام ہدہد کو ڈھونڈتے ہیں، کدھر گیا؟ غائب۔ حاضری لگائی، ہدہد نظر نہیں آیا، پریشان ہوتے ہیں، تکلیف ہوئی۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، کہا یہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا کدھر غائب ہے، اگر آ گیا تو پھر اس کو ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھے، اور اگر ہو سکتا ہے اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، میں اس کو ذبح کر دوں،
او لیأتینی بسلطان مبین، ہاں اگر کوئی دلیل لے آیا تو پھر دیکھیں۔ تو اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کو بھی پریشانی ہوئی کہ ہدہد غائب ہے، کدھر گیا ہے؟ فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين۔ ہدہد جب آیا دیکھا کہ اللہ کے نبی کو بڑا غصہ ہے، پریشان ہے، فوراً کہا کہ اللہ کے نبی میں ایسی خبر لے کے آیا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا۔ اللہ کا نبی ہے اور اس کی حکومت میں اس کو ہی نہیں پتا کہ ہدہد کیا خبر لے کے آیا۔ چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کا وزن آپ اندازہ لگائیں کتنا سا، لیکن بات کیا کر رہا ہے اللہ کے رسول، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کو کہہ رہا ہے کہ میں ایسی خبر لایا ہوں آپ کو بھی نہیں پتا۔ تو ہم کتنے اندازے سے کہہ سکتے ہیں جی نبی تو عالم الغیب ہے، وہ تو غیب کی خبریں بھی جانتے ہیں نبی۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، غیب کی کنجیاں، غیب کے خزانے تو اللہ ذوالجلال نے صرف اپنے پاس رکھے ہیں، کسی کو دیے۔ ہاں کسی نبی کو اللہ رب العزت وحی کے ذریعے کچھ بتا دے تو یہ الگ، یہ اس کی مرضی۔ تو ہدہد کہتا ہے اللہ کے نبی ایسی خبر لایا ہوں آپ کو بھی نہیں پتا۔ کہا کون سی خبر لائے ہو؟ کہا یسجدون للشمس من دون اللہ، خبر یہ لایا ہوں کہ ایک بستی ہے، وہاں پہ لوگ سورج کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، سورج کی عبادت کر رہے ہیں، رب کو چھوڑ کر سورج کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ سلیمان علیہ السلام غصے میں آتے ہیں کہ ایسے کون سے لوگ میری حکومت میں پیدا ہو گئے ہیں کہ جو رب کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی عبادت کر رہے ہیں۔ فوراً خط لکھتے ہیں اور ہدہد کے اس کی چونچ میں ڈالتے ہیں، وہ لے کے جاتا ہے۔ تو حضرت اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو بھی پریشانی آئی۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ وہ جو اللہ کے نبی جن کی بادشاہت بے مثال، ان کو پریشانیاں آ سکتی ہیں، تو ہمیں 2025 میں بھی پریشانیاں مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ ویسے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے، ذہنی طور پر انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر، اتنی لمبی زندگی پانے والے، کتنی زندگی ہے؟ 1350 سال زندگی پانے والے نوح علیہ السلام، اور تبلیغ 950 سال تو تبلیغ کی ہے، 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور جب تبلیغ کرتے کرتے تھک گئے، اللہ ذوالجلال کا پیغام دیتے ہوئے جب وہ تھک گئے، ہار گئے، آخر کیا کہتے ہیں؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا، کسی کافر کو نہ چھوڑنا۔ پھر اللہ ذوالجلال کا عذاب۔ تو نوح علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی پیارے پیغمبر، ان کے اوپر بھی مصیبتیں اور پریشانیاں آئی۔ تو ہمیں اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ مصیبت اور پریشانی آ سکتی ہے، اور اس کے بعد یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی انسان آیا ہے، اس نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔
ہر وقت یہ بات سوچتے رہا کریں کہ جو زندگی کے 50-60 سال ہم نے گزار لیے ہیں، اب دوبارہ اتنے سال ہمیں نہیں ملنے والے۔ ہماری زندگی اگر 50 سال ہے تو دوبارہ یہ 50 سال ہماری زندگی میں نہیں آئے گے۔ اگر کسی کی 40 سال عمر ہے وہ تو یہ سمجھ لے کہ دوبارہ 40 سال نہیں آنے والا۔ نہ جانے کب فرشتہ آ جائے، وقت ختم ہو جائے اور زندگی تمام ہو جائے۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے، ہر جاندار نے، ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے اس نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ اس کی زندگی ختم ہونی ہے، موت آنی ہے، اور یہ اٹل فیصلہ ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اس گاؤں گونگا بلوچا کا رہائشی ہوں تو میں یہاں پہ ہی رہوں گا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، ہلنے والا نہیں ہوں۔ 2024 گزرا ہے، 25 بھی گزر جائے گا، 2027 بھی گزر جائے گا، 28 بھی گزر جائے گا، میں یہیں ہی رہوں گا، یہاں سے ہلنے والا نہیں۔ تو یہ آپ کی سوچ ہے۔ کسی بھی وقت زندگی ختم ہو سکتی ہے، آپ کا ٹائم ختم ہو سکتا ہے، اس لیے اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لوگوں یاد رکھو تمہارے عمل ہی اس دن کام آئیں گے، قیامت کو جن کا رب تعالیٰ تمہیں بدلہ دے گا ان کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں۔ تو پھر کامیاب کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، کامیاب انسان وہ ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ اصل کامیاب انسان ہے ہی، اور اصل کامیابی ہی یہی ہے۔ تو کامیابی کی طرف بڑھے، اللہ رب العزت کی طرف لوٹے، اپنا تعلق رب کے ساتھ جوڑے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سال کے اندر ہم سے ایسے کام لے جس سے وہ رب ہم سے خوش ہو۔ دنیا میں لوگ کتنی دولت چھوڑ کے گئے۔ آپ نے سنا ہوگا کویت کا ایک امیر ترین انسان جس کی گاڑی بھی سونے کی تھی، اور جب وہ فوت ہوا اس کی تجوری سے ہیرے جواہرات نکلے۔ نام سنا ہوگا آپ نے، دار السلام شہر کا نام ہے۔ اس کے اندر رہنے والا ایک رئیس زادہ، اتنی دولت کا مالک کہ اس کی گاڑی بھی سونے کی تھی، حتیٰ کہ اس کے گھر کا جو پلنگ تھا، بیڈ روم تھا، وہ بھی سونے کا، اور اس کے گھر کے اندر جو ٹوٹیاں وغیرہ لگی ہوئی تھی وہ بھی سونے کی تھی، واش روم تک سونے کا تھا، ہر چیز گھر کے اندر سونے کی تھی۔ تو وہ بھی یہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا، کچھ بھی ساتھ لے کے نہیں گیا، اس کی دنیا بھی ختم ہو گئی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، تو کامیاب کون ہے؟ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، یہ زندگی، یہ جہان دھوکے کا جہان ہے، یہ زندگی ایک دھوکہ ہے۔ جیسے ہی آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی یہ زندگی کا نظام ختم ہو جائے گا اور آپ کی آخرت شروع ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اللہ نے ہر چیز کو ہی ختم کر دیا، اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیارے نبی، آپ نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے،
اور جب آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو آپ کے جو مخالفین ہیں انہوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، انہوں نے بھی یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے۔ اور اللہ کے نورانی فرشتے اور فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دوست، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کرتے ہیں۔ نصیحت کیا کرتے ہیں؟ اور نصیحت کرنے والا کون ہے؟ جو نورانی فرشتوں کا سردار ہے۔ اور نصیحت کر کس کو رہا ہے؟ جو دونوں جہانوں کا سردار ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نصیحت کیا کرتے ہیں؟ یا محمد عش ما شئت فإنک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے سال چاہتے ہو زندگی مل جائے گی، جتنی زندگی یہاں پہ گزارنا چاہتے ہو اتنے سال ہی مل جائے گی، آخر موت۔ تو یہ اپنے ذہن میں چھوڑ دیں کہ میں یہیں رہ جاؤں گا۔ اور اس کے بعد پھر دوسری نصیحت کی، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، اے میرے پیارے محبوب، دنیا کے اندر آپ جس کو مرضی اپنا پیارا بنا لیں، جس کے ساتھ آپ مرضی دوستی کر لیں، اپنا پیارا بنا لیں، آخر آپ نے اپنے پیاروں کو چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آئے تو ہر چیز کھل اٹھی تھی، ہر چیز کے اندر نور آ گیا تھا، ہر چیز کے اندر روشنی آ گئی تھی، مہک اٹھی تھی، ہر چیز چمک رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اور ہم ابھی آپ کی قبر مبارک پر مٹی ڈالی ہی تھی کہ ہمارے اندر سے ایمان ختم ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت، اور اس کے بعد تیسری نصیحت فرمائی، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، اے محبوب آپ عمل کر لیں، عمل کریں گے اللہ ذوالجلال کا بدلہ دیں گے، عمل کریں گے تو اللہ ذوالجلال آپ کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے، اس کا بدلہ بھی دیں گے۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ ہم مسلمان جس طرح کا عمل کریں گے ویسا بدلہ بھی ملے گا۔ وَالْجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ، جیسا عمل ہوگا ویسا بدلہ بھی ملے گا۔ انسان دنیا کے اندر اچھے اعمال کرے گا اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال کرے گا اس کا بدلہ بھی ویسا ہی مل جائے گا۔ اور اس کے بعد چوتھی نصیحت فرمائی، وَأَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، اور اگر قیامت کو اللہ رب العزت کے ہاں عزت پانا چاہتے ہو تو پھر تہجد پڑھا کرو، تہجد کا اہتمام کیا کرو، قیامت کے دن اللہ ذوالجلال کے ہاں تمہیں عزتیں مل جائیں۔ اور اگر دنیا کے اندر عزت چاہتے ہو، وَعِزُّهُ اسْتَغْنَىٰ عَنِ النَّاسِ، تو پھر لوگوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دو کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، اس نے کوٹھی بنا لی ہے، یا اس کی جیب میں اتنا مال ہے، اس نے نئے کپڑے پہنے، یہ مال کہاں سے کما رہا ہے، اس کے پاس اتنا کچھ کہاں سے آیا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں اور یہ آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے۔ اس کے پاس دولت آ گئی ہے، گاڑی آ گئی ہے، بنگلہ آ گیا ہے، اتنا مال آ گیا ہے۔ اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت تمہیں دنیا میں غنی کر دے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ وہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھا کرتے تھے، جو ان کا سٹیٹس تھا ان سے جو نیچے طبقے کے لوگ تھے ان کی طرف دیکھا کرتے تھے۔ اور سلف صالحین میں سے ایک بزرگ وہ تو کہتے ہیں کہ میں امراء اور اغنیاء کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا اور ان کو دیکھ کے میں اسی فکر میں لگا رہتا، ہر وقت یہی پریشانی میں مبتلا رہتا کہ اس نے اتنے باغات خرید لیے، یہ کہاں سے آئے ہیں، اس کے پاس اتنا مال کہاں سے آیا، اس نے کپڑے خریدے ہیں کہاں سے آئے ہیں، میں اسی پریشانی میں مبتلا رہتا۔ کہتے ہیں میں جب سے غریبوں کی مجلس میں بیٹھنا شروع کر دیا میری زندگی ہی سنور گئی۔ وہ کہتے ہیں جب میں غریبوں کی مجلس میں بیٹھا اپنے سے نیچے سٹیٹس والے لوگ میں نے دیکھے تو میں نے اللہ ذوالجلال کی نعمتوں کا پھر شکر ادا کرنا شروع کر دیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، ان سے تو نے مجھے اچھا ہی لباس دیا، ان سے تو مجھے اچھا ہی مال دیا ہے۔ تو ہمیں اپنے سے نیچے والے انسان کو دیکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انظروا من اسفل منکم، لوگوں اپنے سے نیچے والے لوگوں کی طرف دیکھو، اپنے سے نیچے کی طرف لوگوں کو دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ أَحْرَى أَلَّا تَزَّرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اپنے سے نیچے کے سٹیٹس والے لوگوں کو دیکھو گے تو اللہ ذوالجلال تمہارے دل کے اندر اس چیز کو پیدا کر دے گا، تم اس کی نعمتوں کو قدر کرنا شروع کر دو گے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دو گے، اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلیمان بن عبد الملک بادشاہ گزرا ہے، اس نے اپنے ایک علامہ ابو حازم کو کہا کہ مجھے ایک نصیحت کرے۔ اس نے کہا نصیحت کے لیے قرآن کافی ہے، قرآن پڑھا کرو، یہ نصیحت ہی نصیحت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ وہ علامہ کہتے ہیں ابو حازم انہوں نے کہا اعمرتم الدنیا وخربتم الآخرہ، تم نے دنیا جمع کر رکھی ہے، آخرت کا مال تم نے جمع نہیں کیا۔ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم کوٹھیاں نہ بناتے، مال جمع نہ کرتے، اللہ کی طرف جھکتے، رب کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے، آخرت کا گھر بناتے، تو تمہیں اس دنیا سے جاتے ہوئے یا موت سے تمہیں کوئی ڈر نہ ہوتا، کوئی خوف نہ ہوتا۔ پھر آخر وہ بادشاہ کہتا ہے ابو حازم سے کہ آپ مجھے کیوں ڈرا رہے ہیں؟ اللہ کی رحمت بھی تو وسیع ہے۔ ابو حازم کہتے ہیں ہاں اللہ ارحم الراحمین ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، وہ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ اللہ ذوالجلال نے اس کا بھی حل قرآن میں بتایا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ ذوالجلال کی رحمت بھی ان کو ملے گی جو اس کے نیک بندے۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال کرتے کہا لیت شیء ما لنا عند اللہ، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ ابو حازم کہتے ہیں اللہ نے اس کا بھی قرآن کے اندر ذکر کر دیا، ان الابرار لفی نعیم، جو نیک لوگ ہیں اللہ ذوالجلال کی نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو گناہگار ہیں اللہ رب العزت کی بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ اور اس کے بعد آخری سوال پوچھتے ہوئے انہوں نے کہا، وہ کہتا ہے من احمق الناس، بتاؤ سب سے بے وقوف انسان کون؟ تو انہوں نے کہا
من حد فيها رجل ظالم فبا آخرته بدنیا وغیر، وہ انسان جو دنیا کے اندر کسی ظالم حکمران کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے، اس کا مال جمع کرنے کے لیے، سب سے برا انسان یہ ہے جو دنیا کے لالچ کی وجہ سے اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یاد رکھیں یہ دنیا کا مال آج آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے۔ آج اگر بیماری آئی ہے تو کل کو آپ تندرستی صحت بھی دیکھیں، آج جوانی ہے تو کل بڑھاپا بھی نظر آ جائے۔ اسی لیے اللہ عز و جلال اپنے قرآن میں فرماتے ہیں فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، اے لوگو یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بڑی قلیل ہے، بڑی تھوڑی ہے، نہ جانے کب ختم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے، جب اس کی میت اٹھتی ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، مالہ واولادہ وعملہ، اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کی اولاد بھی ساتھ جاتی ہے، اور اس کے عمل اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیں، اس بات کو سمجھیں کہ وہ بیٹا جس کو ماں نے بڑے لاڈ سے پالا ہوتا ہے، بڑے پیار سے اس کی پرورش کی ہوتی ہے، چیخے مار مار کے روتا ہے، رات ہوتی ہے اپنے پیاروں کو دفن کرنے کے بعد وہ بھی ایک رات قبر کے اوپر نہیں گزارتا، وہ بھی واپس آ جاتا۔ جو گاڑیاں جاتی ہیں، لوگ بیٹھ کے سفر کر کے وہاں جاتے ہیں، وہ مال بھی واپس آ جاتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اور ساتھ رہنے والی صرف ایک ہی چیز ہے جو دنیا میں اس نے نیک اعمال وہی ساتھ جائیں۔ زندگی کتنی بسر کر لی ہے، اندازہ لگائیں اور اس کے اندر سمجھیں کہ اتنے سال گزر گئے، اللہ رب العزت کہ ہاں ہم نے کیا کمایا، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، کیا نقصان ہوا ہے، اور کتنی کامیابی سمیٹی ہے، خسارہ کتنا ہوا ہے اور لاس کتنا ہوا ہے۔ کبھی اس بات کو سمجھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لوگوں اپنی آخرت کو بنا لو، اور کامیابی صرف یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کو بنا لے۔ اور اگر آخرت کی کوئی قدر، اس دنیا کی قدر اللہ عز و جلال کے ہاں اگر تھوڑی سی بھی ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا تعدل جناح بعوضہ، اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ عز و جلال کے ہاں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما سقا منها کافر شربۃ ماء، تو میں یہ دنیا اپنے مومن بندوں کو دیتا، کافر کو تو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ تو اس دنیا کی حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو اتنی سی ہے، اور اللہ کے ہاں تو اتنی سی ہے، ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اگر ہوتی تو اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اعطیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ عز و جلال نے مجھے زمین کے سارے خزانے دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا مال ہوتا آپ سارا ہی اللہ کی راہ میں لگا، کچھ بھی پاس نہیں رہتا۔ اور جب آپ اس دنیا سے گئے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ایک زرہ تھی جو آپ نے ایک یہودی کو دی تھی، گروی رکھی تھی، اور اس کے بدلے میں آپ نے تھوڑے سے جو لیے تھے اس سے، اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں۔
حتیٰ کہ اللہ نے دنیا کے خزانے آپ کو دیے، اور وہ حضرت خالد بن ولید 100 جنگیں لڑنے والے، ان کے جسم کے اوپر ایک بلشت بھی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں زخم نہ لگا ہو تیر کا یا تلوار کا۔ 100 جنگیں لڑنے والے حضرت خالد بن ولید وہ اپنے گھر کے اندر بستر پہ لیٹے ہیں اور آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، او بزدلو، دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، یاد رکھو یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہو، اللہ ذوالجلال کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لو، اپنی آخرت کو بنا لو۔ میں ساری زندگی یہی خواہش پالتا رہا کہ مجھے شہادت مل جائے، لیکن شہادت 100 جنگیں لڑنے کے باوجود بھی نہیں ملی، گھر کے اندر بستر کے اوپر آج اس دنیا سے جا رہا۔ تو ان کو آخرت کی فکر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے جا رہے تھے، ان کی بیوی چیخو پکار کر رہی تھی، رو رہی تھی، اور کیا کہتی ہے، کہا واہ حزن، افسوس بلال تم اس دنیا سے جا رہے ہو، افسوس تم اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھوں کو کھول کے کہتے ہیں، یہ نہ کہو کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہو وَافُرْحَا، کہ خوش ہو جاؤ، میں اپنے محبوب پیغمبر سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرنے والے تھے، فکر تھی تو آخرت کی فکر تھی، دنیا کی فکر نہیں پاتے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو بڑے پریشان تھے، لوگوں نے پوچھا کیا وجہ، رو رہے تھے، کہا میں اس وجہ سے پریشان ہوں، آخرت کا کوئی غم نہیں ہے، آخرت کے لیے تو بڑی تیاری کی ہے، آخرت کے لیے تو اللہ ذوالجلال کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط بنایا ہوا، اس کی فکر نہیں ہے، فکر ہے تو دنیا کی فکر ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کے رسول سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ وعدہ کیا کیا تھا کہ اللہ کے رسول جب تک زندہ رہوں گا دنیا کا مال، دنیا کی دولت جمع نہیں کروں، اور جب دنیا سے گئے گھر کی تلاشی لی گئی تو گھر سے 17 درہم نکلے، اور وہ کفن دفن پہ خرچ ہو گئے۔ تو فکر تھی تو آخرت کی فکر تھی، دنیا کی فکر نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ آخرت کی فکر پالا کرتے تھے، دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی۔ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ان فقراء المہاجرین يسبقون الاغنیاء یوم القیامہ الى الجنہ ب40 خریفا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور میرے صحابہ، وہ میرے مہاجر صحابہ جو امیر ہیں، ان امیر صحابہ سے وہ جو غریب مہاجر صحابہ ہیں، وہ جنت کے اندر 40 سال پہلے چلے جائیں، 40 سال پہلے جنت کے اندر غریب صحابہ چلے جائیں۔ تو یہ اتنی بڑی خوشخبری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی، اور 40 سال پہلے چلے جائیں، اور اللہ رب العزت کے ہاں ایک دن کتنا بڑا ہوتا ہے۔ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، اللہ رب العزت کے ہاں ایک دن 1000 سال کے بعد۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔